أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج انشاءاللہ ہدایت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک پکار سنتا ہے اور جب اللہ ایک مجبور کی آواز سنتا ہے تو وہ کیسا انعام دیتا ہے، اس سے بہتر مثال، قرآن سے بہتر مثال ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ قرآنی اصول تقریباً سارے سیکھ جاتے ہیں، چاہے ہمیں اس کے نام نہ معلوم ہو، چاہے ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ اصول کہاں سے آیا ہے، اس کی ہسٹری ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن وہ اصول ہم انٹرنلائز کر لیتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی جو آیت ہے اور یہ جو دعا ہے، اس میں بہت سے بنیادی قرآنی اصول ڈسکس ہوں گے۔ آج جو لفظ میں ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے اہدنا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہدا سے نکلا ہے، جسے ہدایت بھی نکلا ہے۔ ہا دو چشمی ہے اور پھر دال اور یا اس کے اوپر کھڑی زبر، اور ہدا کا مطلب انگلش میں اگر آپ کریں تو وہ ہے گائیڈنس یا ڈائریکشن، اور اردو میں ہدایت، کسی کو ہدایت دینا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کن طریقوں سے بھیجی ہے، اور اس کے 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے 4 درجے آپ کسی بھی اچھے عالم کی تفسیر کھول کے دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر ہے، معارف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے۔ اللہ ان سب لکھنے والوں کو بہت نوازے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے بھی ہدایت کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ امام غزالی نے ہدایت کے 4 درجے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے لاجک سے سوچتے ہیں اور لاجیکل ڈیڈکشن جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت کے 4 لیولز نظر آتے ہیں۔ اب قرآن جو ہے یہ آیات کی کتاب ہے، آیات سے بنی ہوئی ہے نا، قرآن مجید کی جو کمپوزیشن ہے وہ آیات سے ہوئی ہوئی ہے۔ آیت کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ نشانی۔ قرآن میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آیت دکھائیے، یعنی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، ہمیں کوئی نشانی دکھائیے۔ اب جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی انسان جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو پوری دنیا اس کو آیات سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ تو ہماری آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو آیات دراصل یہ نشانیاں جو ہیں، ان کو دیکھ کر ہدایت سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ ہدایت عامہ کہلاتا ہے۔ ہدایت عامہ جیسا نام سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ عام ہدایت ہے، یہ ایسی ہدایت ہے جو روشنی کی طرح یا ہوا کی طرح ہر جگہ برس رہی ہے۔ ہر روز سورج نکلتا ہے، چڑھتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، یا ہوا چلتی ہے، یا پانی جس چیز پہ گرتا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، وہ چیز گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت عامہ ہے، یہ عام ہدایت ہے، اور یہ جن و انس اور چرند پرند اور ہر کسی کو یہ ہدایت میسر ہے۔ ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا تھن کہاں ہے، اور اس نے کہاں پہ منہ لگا کے اپنی بھوک پیاس مٹانی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اس نے
وہ بھوک پیاس مٹا کر زندہ رہنا ہوتا ہے. تو یہ علم اور یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ نے اس کی جینز میں ڈالا ہوا ہے. کسی بھی جانور سوائے انسان کے آپ گھوڑا ہے، ہرن ہے، بکری ہے، اس کے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں پہ وہ بچہ یا بیبی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ماں کے تھن کی طرف لپکتا ہے. پھر شہد کی مکھیاں ہیں، وہ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی ہدایت کون سی ہے، یہ اس کا ذکر آئے گا. لیکن شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھیں، وہ جو ایک نظام اپنے لیے بناتی ہیں، ان جیسا گھر انسان بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ جیسا مشروب تیار کرتی ہیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ان اربوں خربوں انسانوں کی دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے، یہ بساط نہیں ہے کہ وہ شہد جیسا کوئی مشروب تیار کر دے. اور شہد کی مکھی بناتی ہے، اس کو بھی ہدایت ہے، وہ بھی ایک جانور ہے، وہ بھی ایک کیڑا ہے. پھر مچھر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سکن پہ کیسے بیٹھ کے وہاں سے خون چوسنا ہے، یہ اس کی سروائیول ہے. ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. یہ ہدایت عامہ ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے بیبیز جب پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے جب میں روتا ہوں تو مجھے اٹینشن ملتی ہے، مجھے ماں دیکھتی ہے، مجھے کھانا ملتا ہے، مجھے وہ صاف کر دیتی ہے، غلاظت سے دور ہو جاتا ہوں میں، مجھے دھو دیتی ہے، میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. اس کو رونے کا پتہ ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے. یہ ہدایت عامہ ہے، اور یہ ہدایت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یہ ہر کسی کو اویلیبل ہے. اب غور سے سنتے جائیں، اور میرا مشورہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، لکھتے جائیں، کیونکہ اس کے اینڈ میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی، اور وہ بہت اہم سوالات ہیں، اور اگر آپ نے لکھا نہیں ہوگا یا آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو اور آپ کو واپس جا کے دوبارہ سننا پڑے. تو یہ ہے حضور ہدایت عامہ. ہدایت عامہ کے اوپر پھر ایک ہدایت کا لیول ہے جس کو ہدایت خاص کہتے ہیں. ہدایت خاص وہ ہدایت ہے جو ایک آیت کو یا ایک نشانی کو دیکھ کر ہم پروسیس کرتے ہیں. یہ ہدایت خاص ان مخلوقات کے پاس ہے جو انفارمیشن کو پروسیس کرنا جانتے ہیں. ویسے تو ہدایت عامہ تو پودوں کے پاس بھی ہے نا، پودے اگتے ہیں، اس میں پھول لگتے ہیں، پھول پولینیٹ ہوتے ہیں، اس میں پھل لگتے ہیں، پورا پروسیس ہے. اور پودے کو پتہ ہے، پودا ایک پروگرام کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس کے خالق کی ایک ہدایت ہے جس کے مطابق وہ اگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سارے فنکشنز کر رہا ہوتا ہے. اس کی جڑوں کو پتہ ہے کہ اس نے مٹی میں سے کون سی چیز اٹریکٹ کرنی ہے، کون سی چیز پانی میں ملا کے اوپر شاخوں میں اور تنے میں اور پتوں میں بھیجنی ہے. یہ بہت بڑا سسٹم ہے. اور پودے جو ہیں تو وہ ہدایت عامہ سے مالا مال ہیں. اب ہدایت عامہ کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت عامہ کو انسان، جن، یہ دو مخلوقات جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی وائلیٹ نہیں کرتا. یہ دو با ارادہ مخلوقات ہیں، اسی لیے یہ وائلیٹ کر سکتی ہیں. بچہ رو رہا ہے، اس کو روتا ہوا چھوڑ دیں، حالانکہ وہ اسی لیے رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، لیکن ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہے. سورج ابھر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ رزق کا ٹائم ہے، اور پرندے اور چرند جو ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں رزق کی تلاش میں، سورج کو نشانی بنا کے، سورج کو دیکھ کر. لیکن انسان، اور میں کیا کہنے حضرت انسان کے، وہ پردے تان کے سو رہا ہے، آیت کا انکار کر رہا ہے نا. آیت کا انکار سمپل سی ایک بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں سارے الفاظ. اچھا جی، یہ ہدایت عامہ کا ذکر تھا. اس کے اوپر ایک لیول ہے جس کو ہدایت خاص کہتے ہیں، اور ہدایت خاص ان مخلوقات کے لیے ہے جو انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے
کہ چرند اور جانور اور انسان تو ایک طرف رکھیں آپ، باارادہ مخلوق، پودے بھی ایک خاص قسم کی ہدایت خاص سے مالا مال ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری میں آپ کو بھیجوں گی اس لیکچر کے ساتھ، اس پڑھائی کے ساتھ. وہ دیکھیے گا آپ کہ پودوں کا ایک اپنا جو کمیونیکیشن نظام ہے، اور کس طرح وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں. تو ہدایت خاص جو ہے یہ پروسیسنگ آف سائنس ہے، یا جو آیات ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو پروسیس کر کے ان میں سے نتائج نکالنا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جیسے میں نے سورج ابھرتے ہوئے دیکھا اور میں نے یہ سوچا کہ اللہ میاں نے ایک نیا دن دیا ہے مجھے، اور اب یہ روشنی پھیل گئی ہے، اور یہ ہر طرف روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے فلاں فلاں کام کرنے ہیں. اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے، یا میرے خالق کی طرف سے، یا اگر میں ایک لادین انسان ہوں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہدایت خاص میرے جسم میں کیسے جاگتی ہے؟ سورج کا ابھرنا ہمارے جسم میں، انسان اور جانوروں کے جسموں میں ایک خاص کیمیائی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ہمارے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے کو پتہ چل جاتا ہے کہ روشنی ہو گئی ہے، سورج ابھر رہا ہے، وہ وقت ہو گیا ہے، اب کچھ کھانے کو ملے گا. ہماری آنکھوں کے پردوں کے پیچھے ایک خاص قسم کے خلیے ہیں جو رنگ کو دیکھتے ہیں، جو رنگوں کا ڈفرینسیشن کرتے ہیں، جن کو کونز کہتے ہیں. وہ جاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اب صرف اندھیرا نہیں ہے، اب بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا، اب کلرڈ میں دیکھنا ہے. وہ جاگ جاتے ہیں، ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے روشنی ہو گئی ہے، وہ ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو باقی جسم کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اب جاگنے کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ ہدایت خاص ہے جو مل تو سب کو رہی ہے. میں نے یہی سمجھایا نا، ہدایت تو برس رہی ہے، ہدایت تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنا کے ہمیں دے دیا ہے. اور وہی صبح اٹھنے والی بات اور صبح جاگنے والی بات میں دوبارہ سے کروں گی کہ آپ کا معدہ جاگ جاتا ہے، اور آپ کی آنکھیں جاگ جاتی ہیں، اور آپ کا دماغ جاگ جاتا ہے. ایک ایک خلیہ آپ کے جسم کا جاگ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب سورج نکل آیا. بلکہ سورج کی روشنی سے کتنے کیمیکل ری ایکشنز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں. لیکن کیا چیز نہیں جاگتی؟ یہ باارادہ مخلوق کی میں بات کر رہی ہوں. ہمارا نفس نہیں جاگتا. ہمارا نفس سوتا رہتا ہے. ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا ہے ابھی سوتے رہو، کیا گرم گرم زبردست بستر ہے، اس میں سے کیسے نکلو گے؟ اور خیر ہے تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر. وہ شیطان کی گرہیں جو ہیں نا، کہ وہ انسان مومن کے سر پہ گرہیں لگاتا ہے کہ وہ صبح نہ اٹھ جائے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو پھر شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور روتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. یہ اٹھ کے جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور آنکھیں ملتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اس کو انرجی ملتی ہے، اور شیطان یہ نہیں برداشت کر سکتا. تو وہ شیطان جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے. یہ ہدایت خاص میں نے آپ کو سمجھا دی، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ہدایت خاص بھی سب کے پاس ہے، حتیٰ کہ پودوں کے پاس بھی ہے. اس کے اوپر ایک لیول ہے جس کو کہتے ہیں خاص الخاص. اب وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی نا. اب خاص الخاص جو ہے نا، یہ ذرا بہت ہائی لیول کی ہدایت ہے. دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میڈم جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اس بچی پہ، تو میں تو تہجد کے لیے خود ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے. پتہ نہیں، بس 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے. کبھی مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے ہلایا ہے، کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی چڑیا آ کے کھڑکی پہ بیٹھی ہوئی ہے، چوں چوں کر رہی ہے، کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی نے آواز دی ہے، باہر سے، کمرے کے باہر سے کسی نے آواز دی ہے. تو تہجد کا ٹائم تو جب سے میں نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے،
مطلب وہ سمجھ کے سیکھ رہی تھی قرآن. تو مجھے لگتا ہے کہ بس وہ میری گھڑی وہاں اٹک گئی ہے. اور اس سے پہلے میڈم آپ یقین کریں 10 بجے سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی. میں لیکچر میں نہیں جا سکتی تھی. میری دوستیں لیکچر ریکارڈ کر کے مجھے دیتی تھی. یہ خاص الخاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس ہدایت میں ہمیں ڈبو کر، یعنی اب تو سمجھ آ گئی ہو کہ ہم تو ہدایت کے ایک سمندر میں تیر رہے ہیں. یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور ہم اس میں جی رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اسے پروسیس کر رہے ہیں. تو ہم تو ہدایت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک با ارادہ مخلوق ہیں اور اس ہدایت کو ہم اگنور بھی کرتے ہیں، اس ہدایت کو ہم پس پشت بھی ڈالتے ہیں، اس ہدایت کو ہم اپنی ترجیح نہیں بناتے. ہماری ترجیحات، ہمارے مفادات کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ ہدایت ہم سے مس ہو جاتی ہے. ہم اسے مس کرتے ہیں، بڑی آسانی سے اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو کہتے ہیں خبردار جو دین کی کوئی بات کی ہو، خبردار جو کوئی حدیث کا حوالہ دیا ہو، لاجک سے بات کرو، ریزن سے بات کرو. تو ہم تو بڑے انسان تو بڑا ہی فن خان ہے. وہ تو ہدایت کا تیا پانچا کرنے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی ہدایت کا انتظام کیا جو یہ با ارادہ مخلوق اپنے ارادے سے حاصل کرے گی. یہ دن رات بھی دیکھتی ہے، یہ کھاتی پیتی بھی ہے، یہ مخلوق چلتی پھرتی بھی ہے، بولتی ہے، شادی کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، پڑھائیاں کرتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، انجینئر بنتی ہے، استاد بنتی ہے، وکیل بنتی ہے، سب کچھ کرتی ہے یہ مخلوق. لیکن کیا کبھی یہ اپنے خالق کے بارے میں سوچتی ہے؟ کیا کبھی یہ مخلوق یہ سوچتی ہے کہ یہ اتنی آیات جو میرے ارد گرد ہیں یہ کس نے بھیجی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سے خاص الخاص کا آغاز ہوتا ہے. اور خاص الخاص ہدایت جو ہے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دی تھی. ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ پیغمبر کس لیول پہ ہیں. یہ پیغمبروں کا لیول نہیں ہے. خاص الخاص وہ ہدایت ہے جو پیغمبروں نے اپنی پوری زندگی، یعنی حضرت نوح کی زندگی سوچیں، 950 سال، ماشاءاللہ 1000 سال تک ان کی زندگی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز. لیکن جو ان کی زندگی تھی بعثت کے بعد والی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 23 ایئرز تھی. 23 سال انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور اپنی سنت ہمیں سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محنت جو جن سلیکٹڈ انسانوں نے کی ہے اور ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام لے لینے والے اور وہ پیغام سیکھنے والے اور اس کی جستجو کرنے والے اور پھر اس کو اپنی ترجیح بنانے والے، یہ خاص الخاص ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. تو زبور ہے، توراہ ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، صحیفے ہیں، پیغمبروں کے حالات ہیں. اس دنیا میں حضرت نوح کے طوفان کے بھی نشانات موجود ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے؟ آئے گا انشاءاللہ، آگے قرآن میں پڑھیں گے. تو یہ چیزیں دیکھنے والے، سیکھنے والے، غور کرنے والے اور ان چیزوں سے اپنے خالق کی مشیت کو سمجھنے والے اور پھر اپنے خالق کی ہدایت کو اپنی ترجیح بنانے والے، یہ خاص الخاص ہدایت پہ فائز ہیں. یہ بڑے نیک بخت لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سوال آ گیا تھا نا خاص الخاص میں کہ پیغمبر پھر کہاں ہیں؟ وہ خاص الخاص ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیغمبر ایسے خاص الخاص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بن گئے اور وہ اخص الخاص ہو گئے. اخص الخاص کا مطلب ہے وہ خاص جسے اور بھی خاص بنا دیا گیا، اخص، مخصوص کیا ہوا. تو 1,00,000 لوگ جستجو کرتے ہیں، ان میں سے شاید ایک جو ہے اس کی جستجو، اس کی محنت،
اس کی کاوش، اس کی تپسیا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے، اس کی بعثت ہوتی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ اخص الخاص ہے، یعنی کہ وہ خاص لوگوں میں سے چنا ہوا خاص بندہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو یہ تو لاجیکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اخص الخاص مزید نہیں مینوفیکچر ہو رہے، مزید نہیں تخلیق ہو رہے۔ اخص الخاص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر تھے جنہوں نے مہر لگا دی اس سلسلے پہ، اور ان کے بعد اس دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جس میں مزید وحی نہیں آنی، وحی مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ نہیں کہ بس وحی کی چھٹی ہو گئی ہے، نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رؤیائے صحیحہ، حدیث کا لفظ ہے یہ، کہ جو صحیح خواب ہیں یا الہامات ہیں، اب یہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر آئے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے جاری ہیں اور وہ خاص الخاص لوگوں کے پاس آ رہے ہیں ابھی بھی۔ لیکن وہی جو ہے، جو 2/3 ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ریویلیشن جس کو کہتے ہیں، وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اور اخص الخاص ہدایت کی پھر ٹیکسٹ بک کون سی بن گئی ہمارے پاس؟ یعنی کہ دا الٹیمیٹ گائیڈنس جو اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے وہ قرآن ہے۔ وہ اخص الخاص ہے نا، الٹیمیٹ گائیڈنس جو ایک مسلسل کڑی چل رہی ہے پیغمبروں کی اور کتابوں کی، اس کی آخری کڑی ہے۔ اور یہاں پہ وحی بھی ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں آنی، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو ہم نے بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وہ قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں گھروں میں کتنے کتنے پڑے ہوتے ہیں، غلافوں میں بند، الماریوں میں کتنے پڑے ہوتے ہیں، لائبریریوں میں کتنے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، میں کیا کہوں، حضرت انسان کی بدبختی کہ اخص الخاص ہدایت کا جو ڈیوائن سرچشمہ ہم انسانوں کو اویلیبل ہے، ہم عام انسانوں کو، اس کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے۔ نماز میں کتنی بار ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کتنی بار ہم سوچتے ہیں کہ اہدنا کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، کیا عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گائیڈنس کی، اور کتنی آسانی سے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اچھا، شہد کی مکھی کی بات یہاں پہ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ سورہ نحل میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی، اور یہ جو کام کرتی ہے اور یہ جو پروڈکشن اس کی چلتی ہے اور جو خوبصورت خوشگوار مشروب یہ بناتی ہے، یہ اللہ کی وحی کے زیر اثر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اخص الخاص چنے ہوئے ہیں، اور وہ اخص الخاص یعنی کبھی خالص شہد، آپ انتہائی بھوک آپ کو لگی ہوئی ہو یا آپ کو بدہضمی ہو، اور کبھی خالص شہد چاٹ کے دیکھیں، اس کی تاثیر اور اس کا مزہ اور اس کی لذت اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ریپلیکیٹ کر سکتی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے اور اللہ کی ہدایت کے زیر اثر ہونے والے کام کی تاثیر۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت کے درجے تھے، ہدایت عامہ، ہدایت خاص، ہدایت خاص الخاص، اور پھر ہدایت اخص الخاص۔ اور آخری بات یہ کہ اخص الخاص ہدایت جو ہے یہ نبیوں اور پیغمبروں کے علاوہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ شہید ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ تو بلکہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، زندہ جاوید ہیں یہ۔ اور دوسری بات کہ آخرت میں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو شہید
بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ شاید وہ پہلے سے ہی جنت میں ہوں گے، حتیٰ کہ پیغمبروں سے بھی پہلے سچا شہید جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے اخص الخاص کا لیول، جس کے بارے میں ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ اب اپنی ہدایت کا آپ نے جائزہ لینا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اپنا ایک جائزہ لیں 1 منٹ میں کہ ہم ہدایت کے کس درجے پہ فائز ہیں۔ کیا ہم روزانہ سورج کو چڑھتے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بلکہ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم صرف اسے دیکھ لیں؟ یہ ہدایت عامہ ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ہدایت عامہ پہ فائز ہیں۔ کیا ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کی قدرت پہ؟ کیا ہمارے اندر پیدا ہونے والے خیالات اس خالق کے بارے میں ہوتے ہیں جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ اگر ایسا ہے، اگر سورج کا طلوع اور غروب ہمیں اللہ کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم ہدایت خاص پہ فائز ہیں، ہم ہدایت خاص کی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس آیت کو پروسیس کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ہدایت عامہ والے ہیں، ہم بیبی ہیں جو بھوک پہ روتے ہیں، جو گیلا ہونے پہ روتے ہیں، اور جو کوئی گود میں اٹھا لے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کی یہ صورت ہے۔ اور تیسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اب تو خاص الخاص سن کے بھی پسینے چھوٹ گئے ہوں گے نا، خیر خاص سن کے بھی گھبراہٹ ہوئی ہوگی، لیکن خاص الخاص آپ کو پتہ ہے کون لوگ اس پہ فائز ہیں؟ خاص الخاص وہ لوگ ہیں جو قرآن اور اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی آیات کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من علم القرآن وعلمہ۔ میں آپ کو لکھی ہوئی حدیث بھیج دوں گی، سوری میری زبان بھی عربی نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے۔ یہ خاص الخاص ہے۔ آپ اور ہم جب یہ آدھا گھنٹہ لگا کے 40 منٹ لگا کے قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس وقت خاص الخاص پہ فائز ہوتے ہیں۔ پھر وہ چیز گزر جاتی ہے، ہم اپنے کاموں میں لوٹ جاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی دیر ہم خاص الخاص پہ فائز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اخص الخاص ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔